نصلی علی رسول کریم۔ اچھا، انجینئر مرزا کے حوالے سے اکثر لوگ پوچھتے بھی ہے، استاد منع کرتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرنے سے، لیکن پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انٹرویو ہوا ہے جو اس نے انجینئر مرزا کے بارے میں پوچھا تھا، ارشاد بھٹی صاحب نے پوچھا تو اس کے بارے میں مولانا صاحب نے بہت اچھی اپنے جو ویژن تھا، جو اپنا ویو تھا اس کے بارے میں وہ بتا دیا۔ لاسٹ ٹائم ایک فتاوی دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ آیا تھا جو میں نے بتایا تھا اس کو اپنے چینل پہ، اس کا جو انجینئر کا جو علماء دیوبند کے نظر میں جو ان کی حیثیت ہے وہ، بہرحال وہ اس میں کچھ کومنٹ آئے تھے بہت زیادہ، لیکن آگے استادوں نے منع کیا تھا بتانے سے۔ تو اس میں یہ بھی ایک بندے نے لکھا تھا کہ حضرت مجھے بول رہا تھا کہ حضرت میں انجینئر صاحب کے ہر بیان سنتا ہوں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جو اس فتوے میں ہے۔ تو یہ کچھ کلپ میں نے لڑکوں کو بتایا تھا، کافی ٹائمز اس نے جمع کیے تھے، جو میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا چونکہ رمضان ہے، لوگ مسائل بھی پوچھتے۔ تو وہ جو کلپ ہے ایک یہ ہے جس میں آپ خود ہی دیکھ لیں کہ انجینئر صاحب کیا کہتا ہے اور اس کا جو ٹاکنگ ہے، جو کس طرح وہ بولتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو انسان بولتا ہے تو سامنے والے کو یہ فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ جو بولنے والا ہے یہ میرا ناصح ہے، یہ میرا سمجھانے والا ہے، اور ایک ہوتا ہے ویسے فساد کے لیے بولتا ہے اور ویسے کچھ بھی بول لیتا ہے مطلب۔ تو یہ کچھ ویڈیوز میں بتاتا ہوں، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اگلی دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ جی انجینئر صاحب نے وہ ترجمہ ایک حدیث کا غلط کر دیا ہے۔ میں نے کہا انجینئر صاحب کو تو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں بھائی، آپ وہ عربی کے الفاظ اٹھائیں، گوگل آن لائن ٹرانسلیٹر اویلیبل ہے، عربی ٹو انگلش، وہ زیادہ بہتر ترجمہ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو عربی ٹو اردو، کیونکہ عربی زبان جو ہے یہ انگلش زبان کے قریب ہے ایز کمپیئر ٹو اردو زبان کے، لہذا جسے انگلش آتی ہے عربی لنگوسٹک اسے سمجھنا آسان ہے۔ ٹرانسلیشن جب کبھی بھی آپ نے کرنی ہو، بہتر یہ کہ عربی اٹھا کے آپ ڈالیں گوگل ٹرانسلیٹر میں اور دوسری طرف انگلش سلیکٹ کریں تو آپ کو زیادہ آسان ترجمہ آئے گا اگر آپ کو انگریزی آتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اس کو ڈالو، ترجمہ دیکھ لو۔ گوگل تو نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ شیعہ ہے، وہ تو جو بات ہے وہ وہی بات کرے گا۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کن لوگوں نے ترجمے میں خام خواہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کی۔ ایسا ڈنڈی مار کوئی نہیں سکتا۔ اب دیکھنا نا کہ ہمارے استاد ہمیں بتاتے کہ علم سینہ بسینہ نہ بسفینہ، استادوں کے سامنے بیٹھنا ہے اور ان سے علم لینا ہے۔ گوگل کے سخت مخالف ہے۔ یہ جو یوٹیوب چینل ہے 2012-11 میں مجھے ایک لڑکے نے مشورہ دیا تھا جب میں لاہور میں تھا، تو میں نے کہا میں نے نہیں آن کرنا ہے، ریا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں جو علماء مخالفت کرتے، تصویر کے بارے میں اس کا کوئی صاف ویژن نہیں تھا، تصویر حرام ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں، تو ہمیں منع کرتے ہیں جو ہمارے شیخ الحدیث علماء ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنا جو تخیل ہوتا ہے نا، یہ شیخ الحدیث کا ہوتا ہے جو 40-50 سال احادیث پڑھاتا ہے، پھر وہ اپنا تخیل بیان کرتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے یا آپ یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو اس بارے میں۔ تو انجینئر صاحب کا تو استاد بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ اٹھاؤ اور آپ گوگل پہ ٹرانسلیٹ پہ، تو گوگل ٹرانسلیٹ جو یوز کرتے ہیں اس کو پتہ ہے اگر اس طرح ہوتا تو پھر گوگل ٹرانسلیٹ پہ لوگ لیٹر لکھتے تھے جس کو انگلش نہیں آتی، اس کا ترجمہ اتنا اتھینٹک ہوتا نہیں ہے، وہ کوئی چیز اتنا اتھینٹک نہیں بتاتا، وہ کوئی بھی چیز اس کا اچھا نہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر چیٹ GPT کیوں آتا، ڈیپ سیک کیوں آتا، لاؤنج ہوتا۔ بہرحال یہ دوسرے کہتے ہیں کہ عربی کمپیئر ٹو انگلش کے قریب ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولتا ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ جسٹ ان کو بتا رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے تھے مجھے کامنٹ میں کہ جی انجینئر صاحب تو ایسے نہیں بولتے، ہم نے تو نہیں سنا ہے، تو اس لیے کچھ ویڈیوز میں نے اکٹھے کیے تھے۔ اب آگے کچھ بول رہے ہیں۔ ہماری خواہشات کی تکمیل اللہ کی وجہ سے ہوگی، کن فیکون، یہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ اللہ کی یہ کوالٹی اپنی ہے، والحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے۔ اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے منی گاڈ۔ اب چھوٹا الہ کا کیا مطلب ہے کہ مطلب ایک چھوٹا ہے، ایک مڈل ہے، ایک بڑا ہے، یا کیا ہے؟ یہ تو یہ بتا سکتا ہے جو مرزا صاحب بتا سکتا ہے۔ اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے منی گاڈ۔
اب یہی چیز ہے جو ہمیں جب ہم اپنا بتاتے ہیں اس طرح اپنا کوئی تخیل، تو ہمارے استاد ہمیں ڈانٹتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں سمجھے. مفتی طارق مسعود صاحب نے پچھلے دنوں ایک مسئلہ کیا تھا، تھوڑا سا خطا ہوا تھا اس میں، تو اس کو پھر استادوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ان کے بیوقوفی ہے. استاد تو اس کا ہے نہیں، مانتا تو نہیں ہے یہ استاد اپنا، تو یہ اس کے آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ رہا ہے. دوسرا نا، یہ ایک اور ویڈیو امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی. اب دیکھو یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں استاد بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. اب اس نے پتہ نہیں کس سینس سے یہ بات کی ہے. کبھی کبھار لگتا ہے جیسے یہ بالکل پاگل ہے، دماغ سے خراب ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ جو اس کے فالوورز کہتے ہیں نا کہ جی میں نے ہم نے تو اس کے بڑے بیانات سنے، وہ ایسا نہیں بولتے. یہ میں بہت ٹائم سے میں نے نکالا تھا، لیکن مجھے اجازت نہیں مل رہی تھی. کل طارق جمیل صاحب کی ویڈیو دیکھی تو مجھے تھوڑا سا راستہ مل گیا. میں نے کہا چلو میں بھی کچھ اس کی ایکسپلینیشن دے دوں گا لوگوں کو کہ یہ ان کے کرتوت ہے. اچھا، اکثر نا یہ اپنے جو بیانات ہوتے ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں باب ایسے کرتے ہیں، باب ایسے کرتے ہیں. مولانا صاحب نے بھی یہ ذکر کیا تھا، طارق جمیل صاحب نے. بیسک ان کو تکلیف ہمارے بڑوں سے ہے، ہمارے بڑوں سے تکلیف ہے. اب یہ جو ایک واقعہ ہے نعیم بٹ صاحب نے، مجھے چونکہ اس کو میں سنتا ہوں تو اس نے ایک جگہ پہ وہ واقعہ سنایا ہے. یہ میں اس کی ویڈیو لگاتا ہوں، سن لیں. بیسک اس کو تکلیف مفتی تقی صاحب سے ہے، امام ابو حنیفہ سے ہے. اب مفتی تقی صاحب بھی لوگ جانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ تو بچہ جانتے ہیں کہ اس کے علمی معیار کیا ہے اور یہ اس کے بارے میں کیسے بولتا ہے. یہ بھی سننا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں نے بتایا کہ وہ محمد علی نے جب میں کہا تھا کہ کس بدتمیزی سے ان کا نام لیا. تقی عثمانی صاحب دیوبند مدرسے میں انڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے، اس طرح استقبال ہوا جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل آیا. دیکھو نیچے لوگ بھی ہنستے اس کو. اب امام ابو حنیفہ قبر سے نکل آیا، اور اس کو بہت چڑ ہوتا ہے ہمارے بڑوں سے، جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں. یہ ٹائم نہیں، انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو اکٹھا کروں گا، میں اس کے ساتھ لنک کروں گا، اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے لازمی. تو یہ ان کے حالات بھی سننا ہے. اب امام ابو حنیفہ کیا تھا اس کے بارے میں نعیم بٹ صاحب بھی بتاتے ہیں، وہ واقعہ اس کے منہ سے سننا ہے. اگر اس نے توبہ نہ کی، محمد علی نے یہ توبہ اس بات پہ توبہ نہ کی، تو آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوگا دنیا میں. یاد رکھنا، ہو تو رہا ہے ویسے بھی، لیکن ہوگا اگر اس نے توبہ نہ کی اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے بڑی ہستی کا نام بدتمیزی سے لیا ہے. با ادب با مراد بے ادب. وہ کتنے بڑے آدمی تھے پتہ؟ امام ابو حنیفہ کتنے بڑے آدمی تھے. دنیاوی طور پہ بھی بہت مال تھا ان کے پاس، اور علم کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نے ان کے کتنے پیروکار ہیں. میں نے ان کا کل پرسوں ایک قصہ پڑھا جس سے مجھے لگا کہ میرے کو دیکھو بڑا آدمی کس سے بنتا ہے. ان کا قصہ لکھا کہ وہ ایک دفعہ رات کو، چونکہ وہ جاگتے تھے، رات کو قرآن اور حدیث میں غور کرتے تھے، ان میں آگے لوگوں کو بتانا ہوتا تھا، تو دن میں وہ ظہر کے بعد آرام فرماتے تھے. ظہر کے بعد تک کام کرتے تھے، ظہر پڑھ کے آرام فرماتے. ایک دن وہ کہتے ہیں میں ظہر پڑھ کے جانے لگے آرام کر لگے، اوپر سیڑھیاں چڑھ کے اوپر تھا ان کا حجرہ تھا، وہاں آرام. ابھی وہ لیٹ کے ایسے آنکھ بند کیے تو ان کا دروازہ نوک ہوا. اس وقت یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ باہر 10 گن مین کھڑے ہیں جو پتہ وہ تو اکیلے خود ہی. وہ اٹھے اوپر سے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، نیچے بندے نے کہا، انہوں نے کہا نیچے آئے ایک بات ہے، کرتا کام ہے آپ سے. اب میرے گھر میں آ کے مجھے کہیں کوئی اس طرح، میں سونے لگوں تو مجھے آگے کوئی کہے اس طرح کہ مجھے آپ سے کام ہے، تو میں کیا کروں گا اس کے ساتھ. وہ نیچے تشریف لائے اور آگے کا جی فرمائیے. انہوں نے کہا یار ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. بدتمیزی اسی طرح مرزے کی طرح کوئی آدمی ہوگا. انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. جی پوچھیں. انہوں نے کہا ہو میں مسئلہ مجھے یاد تھا کہ بس آپ آئے ہیں اوپر، مسئلہ بھول گیا ہوں میں مسئلہ بھول. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک چپیڑ انہوں مار دے کہ تم نے کیا کیا، نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جب مسئلہ آپ کو یاد آ جائے تو پھر آ جانا، کوئی بات نہیں. تو چلے گئے اوپر جا کے پھر ایسے لیٹنے لگے تو پھر دروازہ نوک ہوا. پھر اوپر سے دیکھا جی یاد آ گیا مسئلہ. پھر نیچے تشریف لے آئے. ہاں جی بتاؤ. اس کا بھی وہ بھی شیر کا بچہ تھا کوئی. اس نے کہا جب اوپر سے آپ آئے ہیں نا نیچے، اس وقت مجھے مسئلہ یاد تھا، آپ آئے تو بھول گیا ہوں.
اب اس کا کیا بنتا تھا آپ بتاؤ، اس کا کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ لیکن امام صاحب نے کیا کہا؟ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کو یاد آئے گا پھر آ جانا، اور پھر تشریف لے گئے اوپر. ابھی جا کے لیٹے ہیں تو پھر دروازہ کھٹا دیا اس نے. مجھے یاد آ گیا مسئلہ، نیچے تشریف لے. اچھا جی بتاؤ. اب ذرا غور کرو اس بات پہ کہ 3 دفعہ ایک آدمی، اتنا بڑا آدمی، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی نئی بات تھے، اتنا بڑا آدمی اور اس طرح کا ایک عام آدمی جاہل سا. تو تیسرا تشریف لا کے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے سوال کیا کیا، مسئلہ کیا پوچھا کہ نجاست کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. اب بتاؤ اس کے بعد کیا بنتا تھا. بڑے آدمی صرف نمازوں سے نہیں بنتے میرے دوستوں. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا تازہ نجاست ہو تو اس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے، بعد والی ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا تم نے چکھ کے دیکھا؟ انہوں نے کہا ہر چیز چکھنے سے نہیں ہوتی، کچھ علم سے بھی حاصل کیا جاتا ہے. تازہ نجاست پہ مکھی بیٹھتی ہے زیادہ، پرانی پہ نہیں بیٹھتی، اس لیے میں نے بتایا تمہیں. تو اس نے کہا جی معافی دے دے. کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میرا ایک دوست ہے، میری شرط لگی تھی اس سے. اس نے کہا کہ ابو سفیان ثوری رحمہ اللہ زیادہ بڑے پیشنس والے ہیں، اخلاق میں زیادہ بڑے ہیں. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اخلاق بڑے ہیں. تو آج میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا کہ اگر تو آپ نے مجھے ڈانٹا اور مجھے برا بھلا کہا تو میں سمجھ لوں گا وہ جیت گیا. لیکن آپ کے قربان جائیں آپ کے کہ میں نے اتنی بدتمیزی کی آپ سے اور اس لیول کی کہ آپ نے بھی نہیں ہی کچھ کہا اور اسی مسکراہٹ سے جواب دیتے رہے. آج میں آپ کا قائل ہو گیا ہوں. آپ کے اخلاق اونچے. میرے دوستو اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آج ایک 2 پیسے کا آدمی ان کے بارے میں بات کرے گا تو اس کی کیا حیثیت ہے بتاؤ. جس نے دنیا میں بڑا آدمی بننا ہے میرے دوستو یاد رکھو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. بس پہلی شرط. اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں. پہلی شرط بھی یہی ہے، آخری بھی. یہ ہماری علمی محاورہ ہے کہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. تو یہ انجینئر جو ہے یہ بے ادب ہے. اور ایک شخص نے لکھا جب لاسٹ ویڈیو پہ، وہ میں نے پوائنٹ ساتھ لکھا تھا، اس نے لکھا ہے اس پہ کہ فرقہ پرستوں کی کشتی ڈوب رہی ہے انجینئر صاحب کی وجہ سے. اب اگر انجینئر صاحب کی وجہ سے ڈوب رہی ہے، اچھی بات ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کرے، لیکن اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے نا. جیسے کچھ 2 ویڈیو میں نے لگا لیے اور بھی میں جمع کیے 10-11 میں وہ بھی کرواؤں گا. تو یہ اس کو پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، کچھ بھی بول. ایک بندے نے لکھا تھا کہ قرآن اور حدیث سے ثابت کرے کہ انجینئر غلط ہے. تو قرآن اور حدیث میں تو انجینئر صاحب کا نام نہیں آیا ہے کہ ہم وہاں سے ثابت کر لیں، نہ کسی کا بھی نام نہیں آیا ہے. لیکن قرآن اور حدیث کے جیسے اپوزٹ آپ کے سامنے ہیں. قرآن اور حدیث کا رسپیکٹ کرنے والا علماء کا رسپیکٹ کرتا ہے. تو ابھی آپ کے سامنے جو ویڈیو گزر گئے مفتی تقی صاحب کتنے بڑے عالم ہیں، اس کے بارے میں وہ کیا بولتے ہیں، بلکہ اس کو بخار چڑھتا ہے ان کو. اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا بولتا ہے. بہرحال ایک اور بھی اس کا آیا تھا کہ جی اگر میں نے بولا تھا نا کہ اس کے بارے میں سرچ نہ کرے، اس کو نہ سنیں، تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ اگر وہ حق پہ ہے، اگر آپ لوگ حق پہ ہے تو ریسرچ کرنے سے کیوں منع کرتے ہو. اب بھائی ریسرچ کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کہ تم لوگ سنتے ہو وہ تو کہتے بخاری میں آیا ہے، مسلم میں آیا ہے، اور ساتھ اپنی طرف سے من گھڑت بولتا ہے. تو اگر اس طرح کسی کے دل میں لگ جائے کسی کو اور وہ بھی ساتھ گمراہ ہو جائے جیسے یہ گمراہ ہے، تو ہم تو اس لیے کہتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے تو علم ہونا چاہیے. اب گاڑی کے سرٹیفکیٹ ہو یا لائسنس ہو تو گاڑی چلانی چاہیے. اب ایک بندہ بولے تم لوگ خود تو چلاتے ہو، ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ تو جو بھائی جن کے پاس ہے ان کے پاس تو لائسنس بھی ہے، تبھی تو وہ چلاتے ہیں نا. اپنے آپ کو مار دے گا. اچھا ایک نے اور لکھا تھا کہ انجینئر آپ کی غلطیوں کو آپ کے کتابوں سے نکالتا ہے. ہماری کتابوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر پھر بھی کوئی غلطی ہے ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ تو یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کے بابے نہیں ہیں مانتے، بابے تو کوئی ہے نہیں ہے، اور جیسے بکواس یہ کرتا ہے. میں ہمیشہ بولتا ہوں
میں نام نہیں لیتا اس کا، لیکن جس نے سنا ہے وہ سمجھ جائے گا. ایک آتا ہے نا میڈیا پہ آج کل وہ بد و بدی والا، تو یہ ہمارے علمی دنیا کا بد و بدی ہے، جس کا اس کو بھی لوگ دیکھ کے کچھ اس کے یہ خود کہتے ہیں. ایک ویڈیو میں میں نے سنا تھا، شاید وہ بھی نکل آئے سامنے، کہ میرے فالوورز کم ہیں لیکن میرے ویور زیادہ ہے. تو اب اگر ویور زیادہ ہے تو لوگ اسی لیے تو سنتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس نے پھر کیا کچھ بکواس کیا ہے، اور لوگ کمنٹ میں گالیاں بھی پھر دیتے ہیں. تو اس لیے لوگ تو اس کے بھی تو کوئی ویور نہیں ہے. ویور زیادہ ہے اور فالوورز کچھ نہیں ہے. جو دیکھتا ہے تو عذاب کی طرح ایک دوسرے کو لوگ اس کو ٹیگ کرتے ہیں، جانتے ہیں جس نے سنا ہے وہ بدو بدی والا. اچھا، ساتھ لکھتے ہیں کہ جی مجھے پچھلے ویڈیو پہ کمنٹ آیا تھا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب اسکالر تھے، عالم نہیں تھے. تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر بھی عالم نہیں ہے، تو آپ ان کی کیوں مخالفت نہیں کرتے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب قسطوں کے معاملے، قسطوں کا جو کاروبار ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے. ہم مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں حرام نہیں ہے، علماء کا فتویٰ حلال ہے، اس کی طرف سے حرام ہے. تو ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن مخالفت انجینئر بھی اگر کرے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے مخالفت کا. یہ تو نہیں ہوتا جیسے یہ بکواس کرتا ہے، یہ تو خود بھی بدتمیز ہے اور لوگوں کو بھی بدتمیز بناتا پھرتا ہے. دوسری بات اس کی جو آ رہی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ جی مینڈک حلال ہے، کھا سکتے ہو. اب وہ خود بھی نہیں کھاتا، لیکن کہیں پہ پڑھا ہے، اسکالر ہے، تو وہ بات غلط ہے. ہم لیکن اس کے باقی چیزوں پہ رد کرنا کہ اس نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اتنے لوگوں کو، تو وہ غلط ہے. تو ایک علماء دیوبند ہے یا جتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اتنا انہوں نے ریسپیکٹ کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے، اس کو بندہ گالیاں دے دے اور اس کو بندہ بولے کہ یہ تو کوئی شے نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا، تو یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. ہم اس کی مخالفت کرتے، اس کے طریقے کی مخالفت کرتے، اس کے طریقے سے خیر نہیں پھیلتا. اور میں ایک آخر میں بات کرتا ہوں، مولانا عمر پالن پوری صاحب، مولانا یونس پالن پوری صاحب، تو وہ اس کے والد صاحب تھے یونس پالن پوری صاحب کے، جو بکرے مودی کتاب لے کے ہے، جس نے اس کو آتر ہے، اس کا بتا رہا ہوں کہ وہ جب رائبینڈ کے اجتماع میں آتا تھا 98 میں، وہ فوت ہوا تھا، اجتماع بیان کر کے واپس جا رہا تھا، بس فوت ہوا تھا راستے میں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بیٹھتا تھا ممبر پہ تو اس کو کہتے ہیں بے تبلیغ والو، اللہ اور اللہ کے دین کا کام کیا کرو، لیکن اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پہ کیا کرو. اگر اللہ اور اس کے نبی کے طریقے پہ اللہ اور اس کے نبی کا کام نہیں کرتے تو اس سے خیر نہیں پھیلے گا. ایگزیکٹ انجینئر صاحب وہی کرتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کے اللہ اور اللہ کے نبی کے دین کا کام تو کرتا ہے، لیکن اس کے طریقے پہ نہیں کرتا. یہ جو طریقہ یہ ہمارے علماء کا نہیں ہے.